شب برات کے نام سے یہ رات منائی جا رہی ہے، کوئی حلوہ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، کوئی مردوں کو جا کر کے قبرستان میں وہاں اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام دین کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا کام اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، ثواب کے نام پہ ہو رہا ہے، جبکہ اسلام میں اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ رات واقعی میں کوئی فضیلت کی رات ہوتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں عبادت کرتے، آپ کے صحابہ عبادت کرتے، آپ کی بیویاں عبادت کرتی۔ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ آتا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، رات رات بھر جاگتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اگر وہی معاملہ شب برات کا ہوتا، آج کی رات کا ہوتا، تو پیارے نبی سے اس کا بھی ثبوت ملتا کہ نہیں ملتا؟ اور ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ایک آدمی حلوے پر دلیل دے رہا ہے، کہہ رہے وہ پوچھتا ہے کہ حلوہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا۔ اس طریقے کی چٹکلے بازی سے، اس طریقے کی فالتو دلیلوں سے آپ اپنے حلوے کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو صاف بول دے نا کہ تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے، تیرا مقصد دین پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے، تو حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سرووتم امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، دا بیسٹ کمیونٹی تم ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج سے تعلق رکھتے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم مانوتا کے نجات دینے والے بن کر کے آئے ہو، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تمہارے ذریعے انسانیت کو کچھ ملنا چاہیے۔ ابھی الہ آباد میں جو پریاگ راج میں جو میلہ چل رہا ہے، کمبھ کا میلہ، اس میں کچھ غیر مسلم بھائی ہمارے بھگدڑ میں مر گئے، تو میں نے ایک شنکراچاریہ کا بیان سنا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت سارے غیر مسلموں کی مدد کی۔ یہ ہمارا کردار، ہمارا وہ لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی مانتے کہ نہیں صاحب مسلمانوں نے ہماری مدد کی۔ کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ باپ مر گیا، اس کا بیٹا اپنے باپ کی ارتھی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، اپنے باپ کا انتم سنسکار نہیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا تھا۔ کتنے غیر مسلموں کو مسلمانوں نے مدد کی اس دوران، اور بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا۔ یہ ہمارا کردار ہے میرے پیارے ساتھی۔ کنتم خیر امت، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کیا ہندو نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا عیسائی نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا بدھ نہیں مانتا اللہ کو؟ اللہ کا تصور، بھگوان کا، ایشور کا، گاڈ کا کانسیپٹ تو سب کے یہاں ہے، لیکن فرق ہے میرے بھائیوں، ہمارے بیچ میں اور دوسروں کے بیچ میں فرق ہے۔ دوسرے جس کو بھگوان مانتے ہیں اس کو دودھ بھی چڑھا رہے ہیں، اس کو کھانا بھی چڑھا رہے ہیں، اس کو پرساد بھی چڑھا رہے ہیں، اس کے نام پہ سونا لٹا رہے ہیں، اس کے نام پہ دودھ بہا رہے ہیں۔ لیکن ہم جس اللہ کو مانتے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، ہم جس اللہ کو مانتے وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے جس کو اللہ مانتے ہیں کہتے ہیں اس اللہ کا کوئی بیٹا بھی تھا، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے تھے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور وہ نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں۔ کبھی آپ غور کیجئے، دنیا میں بہت سارا کام ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ،
کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، پوچھو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے نہیں شادی کریں گے عورت کے چکر میں پڑیں گے، ایشور کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو نہیں خوش کر سکتے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہے، کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر ننگا رہتا ہے، ناگا کہلاتا ہے، کوئی اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے اپنے بدن کے بالوں کو کٹوا دیتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا میرے پیارے ساتھی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے جو دین ہم کو عطا کیا اس دین کے اندر کوئی تکلیف دینے والا حکم نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہمیں تکلیف ہو، جس میں ہمیں پریشانی ہو، جس کو پورا کرنے میں ہم کو پرابلم آئے۔